بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ویری یونیک سورہ آف قرآن جس میں نام ہی حضرت مریم علیہ السلام کا ہے. سورۃ کہف کے شروع اور آخر میں، کیونکہ سورۃ کہف دجال کے فتنوں سے بچانے والی سورت ہے، تو کل میں نے آپ کو بتایا کہ کن پروفٹ علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور قرب قیامت میں جنہوں نے واپس دوبارہ آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ قصہ یہ سورت شروع ہی ان کے قصے سے ہو رہی ہے. اس میں انہی کی والدہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے. یہی میں آپ کو بتانے کی ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ قرآن پاک کے ہر لفظ کا، میرا خیال ہے ہر لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے. ہر سورہ کا دوسری سورت کے ساتھ بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے، اور ایک سورت کا بہت سی صورتوں کے ساتھ بھی. جیسے ایک شہر کی فصیلیں ہوتی ہیں، پھر دوسرے شہر سے ملتی ہیں، ہمسایہ سٹیز ہوتے ہیں، پھر وہ شہر ہوتے ہیں جن کے کلچر ایک دوسرے سے ملتے ہیں. دیز آل آر کنیکٹڈ. دیکھیں اب اس صورت میں جو دجال کے فتنوں سے بچانے والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا رول ہے، اور اس کے بعد یہ چیپٹر آ رہا ہے کہ پورا کا پورا ٹاپک ہی حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کا. لیکن اس میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اور انبیاء کے بھی تذکرے ہیں. میں بتاتی ہوں کہ کن کے ہیں. پہلا قصہ جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے. ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا. دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے. تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. چوتھا تمام انبیاء علیہ السلام کے مختصر آیات ہیں. پھر مشرکین کو، قریش کے مشرکین کو یا پوری دنیا کے سمجھ لیں مشرکین کو دعوت ہے توحید کی. اور 6 پارٹ اس کا ہے کہ عذاب کی شکل اب تک جو ہوئی ہے وہ اس سے مختلف ہو سکتی ہے. ابھی بھی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب لاتا رہتا ہے جو ان قوموں پر آئے، جیسے زلزلوں کا آ جانا، کسی خاص زمین کے حصے پہ کبھی سونامیز کا آ جانا، پانی کا چڑھ آنا. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے اللہ تعالیٰ نے غرق کیا ہوگا. ہواؤں کا چل پڑنا، ٹورنیڈوز آتے ہیں بہت سے ملکوں میں، اور پھر وہ ٹورنیڈوز پورے کے پورے گھر بھی اکھاڑ کے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم عاد کو یعنی یا سمود کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کیسے تباہ کیا ہوگا. لیکن آن دی ہول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب عذاب کی شکل مختلف ہوگی. اب ریپلیسمنٹ کا قانون تو وہی چلے گا، جب ایک قوم کاپ نہیں کرے گی تو اللہ اس کو ہٹا دے گا. ایسے ہی عروج و زوال کی داستانیں ہیں جیسے بنی اسرائیل کی ہیں، سورۃ اسراء سے ہم سننے لگے ہیں. لیکن اب کیا ہوگا، یہ کلیہ بدل گیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، کیونکہ یہ چوزن قوم ہے. ہم لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں انہی رسولوں کے قصے سنائے گئے ہیں. رسول تو بہت سارے ہیں، پیغمبر بہت سارے ہیں. قرآن 34، 33، 35 ان کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ مطلب یہ سٹوریز ہمیں جب قرآن سناتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اوپر رسپانسبلٹی انبیاء جیسی ہے. اور میں تو اب مجھے یہ لگنے لگا ہے جیسے جیسے میں قرآن میں تھوڑی سی ریسرچ میری بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے قوم کے ڈپریشن، آزمائشیں، یہ سارے کے سارے انہی انبیاء جن کو قرآن میں مینشن کیا گیا ہے نا، انہی کے ساتھ بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں. کیونکہ ہمیں اس طرح کے مسائل سے واسطہ پڑنا ہے تو ہمیں انہی پیغمبروں کی سٹوریاں سنائی گئی ہیں، ان کے علاوہ سٹوریز نہیں سنائی گئی. چلتے ہیں آیا با آیا دیکھتے ہیں. اور اس کا ٹائم آف 98 آیات ہیں. سورہ نمبر 19 مکی صورت ہے، اور ہجرت حبشہ 5 نبوی. ہجرت حبشہ ہوئی ہے رجب 5 نبوی میں، تو اس سے پہلے ہوئی ہے کیونکہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت پڑھی ہے. اور ہم آج تک ہماری تفسیر کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا آتا ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے پڑھی. نجاشی کون تھا؟ عیسائی بادشاہ تھا. بیفور ہی ایکسیپٹ اسلام. جب وہ عیسائی بادشاہ تھا تو پھر ہمیں یہ یاد نہیں آتا کہ ہمارا واسطہ اس دنیا میں کن کن لوگوں سے پڑتا ہے. عیسائیوں سے بھی پڑھ سکتا ہے نا. اور
اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں حامل قرآن بنا دیا، ہم نے ایک لیٹر ہے، اللہ نے کہا یہ لیٹر تم نے عیسائیوں، یہودیوں، کافروں، ہندوں سب تک ڈیلیور کرنا ہے، یہ میرا پیغام ہے، پہنچانا ہے۔ تو ہمیں جس حکمت کے ساتھ عیسائیوں کو دعوت دینی ہے اس کے لیے یہ صورت بیسٹ ہے۔ ہمارے مفسرین، ہمارے مورخین یہاں تک لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار نے یہ صورت پڑھی تھی، اس کے بعد کتنے ہی عیسائیوں کے ساتھ ڈیل ہمیں کرنا پڑا، تو ہمیں یہ صورت یاد نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ دعوت کا اصول کیا بیان کرتا ہے اس صورت کے ذریعے، یعنی یہ صورت پڑھی جائے، مقصد کیا ہے کہ پہلے سملیرٹیز پر بات کی جائے، پہلے ان کے فضائل پر بات کی جائے۔ کسی کو دعوت دیتے ہوئے کسی کو برا کہنا اور اپنے سے کمتر کہنا تو پھر وہ کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں آئے گا۔ اللہ کیا اصول بتا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فلیش بیکس میں، یہ سارے کے سارے فلیش بیکس ہیں۔ ہر آیت شروع ہو رہی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، آپ اس کتاب میں یاد کیجئے وہ سین، اس کتاب میں لوگوں کو پڑھ کے سنائیے، بھئی یہ سین آپ کو یہ اس لیے دکھا رہا ہوں، یہ سارے فلیش بیکس ہیں۔ اللہ فلیش بیکس کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے کہ ہر قوم کو جو پیغمبر ملا اور اپنے اپنے زمانوں میں انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قدریں بھی کی، پھر انسان آہستہ 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 برائیوں میں انڈلج ہوتے گئے، جس کی وجہ سے نئے پیغمبر کی ضرورت پڑ جاتی تھی، نئے رسول کی۔ تو پہلے تعریف سے بات شروع کرو، ان کو ان کے شاندار ماضی یاد دلاؤ۔ جب اللہ کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، تو کیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ صحابہ کو پڑھ کے سنا دیجئے؟ تو ان کے بعد کس نے یہ پڑھ کے سنانا ہے لوگوں کو؟ کس نے یہ یاد دلانا ہے؟ یہ سین کیوں یاد دلائے جا رہے ہیں؟ ان کی عظیم الشان ہسٹری بتائی جا رہی ہے کہ ان کی عظیم الشان ہسٹری ان کو بائبل نے انٹروڈیوس کرا رہی، قرآن انٹروڈیوس کرا رہا ہے۔ ان کو محمد رفیع کوئی انٹروڈیوس کرائے گا، کوئی خدیجہ الکبریٰ انٹروڈیوس کرائے گی۔ اللہ وانٹ اس۔ چلتے ہیں بایا کچھ آیات میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، دین نیکسٹ سمری کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف یا عین صاد حروف مقطعات ہیں۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ کے رب نے اپنے ہی بندے، اپنے ہی سلیو زکریا پر رحمت کر دی تھی۔ جب یہ رب کہتا ہے کہ میری رحمت کو یاد کرو، تو وہ کیا کہنا چاہتا ہوتا ہے؟ تم پر بھی میں ایسے ہی مہربان ہو جاؤں گا، تم بھی دین کا کام کرنا شروع کرو گے تو پھر تمہیں یاد اس لیے دلا رہا ہوں کہ پھر میں ایسا ہی پیش آؤں گا جیسا میں زکریا کے ساتھ آیا تھا، جیسے ان کو بڑھاپے میں معجزانہ طور پہ یحییٰ علیہ السلام عطا کیے تھے، میں ایسے ہی تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے رحمت کی اپنے ہی بندے زکریا پر۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب ڈرتے ڈرتے چپکے چپکے اس نے اپنے رب کو پکارا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں نا، بتائی نہیں جا سکتی، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں ہم لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، اور کچھ دعائیں بتائی بھی نہیں جا سکتی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی ایسی ہی خواہش تھی، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی ایسی خواہشات کے لیے پھر ہمیں رب کو ایسے ہی چپکے چپکے، اور اللہ کو رازداری بڑی پسند ہے، اللہ کو اپنے بندوں کی ہیوملیشن بڑی پسند ہے، عاجزی۔ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور میرے سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سرخ ہو چکے ہیں، شعلہ مار گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے وائٹ گرے ہیئر میں ایک شائن ہوتی ہے، تو وہ وہی کہہ رہے ہیں شائن نہیں ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک بات اتنی خوبصورت کر رہے ہیں، یہ میری فیوریٹ لائن ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا۔ کتنی بڑی بات کرتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ یہ بہت ان نیچرل ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں میرے رب تجھ سے مانگ کے جب میں کبھی محروم نہیں رہا۔ تو ہم سب کو یہ میسج مل رہا ہے اس آیت سے، ان کے الفاظ جب اللہ نے کوٹ کیے ہیں کہ اللہ سے مانگ کے ہم کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے، اور اللہ کہہ رہے کہ ہم اللہ سے مانگ کے کبھی بھی محروم نہ رہیں گے۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے اپنے ہی رشتہ داروں سے ڈر ہے، کیونکہ میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اور کوئی بھی اس کتاب کو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ارد گرد کوئی ایسا نظر نہیں آتا اہل بندہ جو تیرے پیغام کو آگے لے کر چل سکے۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کو پیغمبر مانگنا پڑا کیونکہ ان کو اپنے ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا، اسی لیے وہ اپنی امت مانگ کے گئے ہیں۔ ہماری رسپانسبلٹی تو دیکھیں انبیاء جیسی ہے، ہمارے لیے دعائیں تو دیکھیں
کہ سیدُ الانبیاء نے ہمارے لیے انبیاء جیسی دعائیں کر چھوڑی ہیں، اور قرآن بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو انبیاء جیسا کام کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہو. تم اپنے لیے آئے ہی نہیں ہو، تم نے ایک پیغام پہنچانا ہے، ایک محبت، ایک روشنی پہنچانی ہے انسانیت تک، تم اس لیے اس دنیا میں آئے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میں کوئی ایسا بندہ قابل نہیں ہے، میرے رشتہ دار میرے مخالف ہیں. حضرت ذکریہ علیہ السلام کی اس بات سے مجھے کچھ اور یاد آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے ہی مخالف تھے ٹل وہ لاسٹ ڈے تک کہ جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو ریویل کیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. زندگی تو دیکھیں کیسی گزری. وہاں جہاں کنویں میں جا کے پھینکا، پہلے تو کہہ رہے تھے مار ڈالو، سورت یوسف کا حصہ ہے نا وہ آیات، مار ڈالو اسے. پھر ایک نے کہا نہیں کہیں پھینک دیتے ہیں، پھر انہوں نے اس کنویں میں پھینکا. کہتے ہیں وہ چند میٹر کی دوری پہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، لیکن اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جدائی ایسی دی کہ ساتھ ہی بچہ ہے نہیں پتہ چلا. پھر اس کے بعد کوئی تسلی نہیں، کوئی ریولوشن نہیں آتی، اور تڑپتے رہتے ہیں یا اسفا یوسف، ہائے افسوس یوسف، ایسی جدائی سے آزمایا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ ان کی اپنی اولاد نے. اولاد، اللہ یہ قصہ سنانے کے بعد کہتا ہے اولاد ایسے بھی کر سکتی ہے. اولاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جیسی بھی ہو سکتی ہے، والد حضرت ابراہیم کے والد جیسا بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار حضرت ذکریہ کے رشتہ داروں جیسے بھی ہو سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے اس امت کے ایسے ہونے ہیں، اسی لیے ہمیں صرف یہی قصے سنائے گئے ہیں. پھر غم نہ کرنا، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. اتنی امید ہے اس ہر لفظ میں. حضرت ذکریہ کی بات شروع ہوتی ہے تو رحمت کی بات ہے نا، اللہ نے کتنی خوبصورتی سے شروع کی ہے. یہ طریقہ کسی بھی کسی کو سنانے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی اڈاپٹ نہیں کیا. دس از ون آف دا یونیک ویز ٹو ایکسپلین اٹ. جو وارث بن سکے آل یعقوب کا اور جس سے آپ راضی ہوں. یا زکریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک غلام کی، ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، جس کا نام ہی زندگی ہے، زندہ رہنے والا. آپ نے یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا. کہنے لگے میرے پروردگار میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ خود کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ خود اللہ کو گنوا رہے ہیں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی، میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، اب چلتا ہوں تو آوازیں آتی ہیں، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کریکس پڑتی ہیں، کریمس بڑھتے ہیں. اور پھر خود کہہ رہے ہیں میرے، جب اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی تو دیکھیں انسان کی ایک کنورسیشن اللہ کے ساتھ کیسی ہے، دوستی کا انتہائی لیول ہے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ خود مانگا ہے، اور جب خود دعا کا جواب آیا کہتے ہیں یہ تو امپاسبل ہے. مزید یقین چاہ رہے تھے نا، جب انسان کو زیادہ خوشی ملتی ہے تو اوور ویلمڈ ہو کے وہ بے یقین ہونے لگتا ہے. یہ تعلق ہمیں کیوں بتایا گیا ہے، یہ کنورسیشن کیوں سنائی گئی ہے، ایک رب کی اپنے بندے کے ساتھ یہ راز و نیاز کی گفتگو کیوں سنوائی گئی ہے؟ تاکہ ہم ایسے ہی اپنے رب سے بات کیا کریں، تاکہ ہمارا رب حضرت ذکریہ کی طرح ہمارے اوپر ایسے ہی رحمتیں کرے، اور پھر ہم ایسے ہی سرپرائز ہو کے اس سے کہا کریں یہ کیسے ہو گیا اللہ تعالیٰ. پھر ہم وہ اللہ کی طرف سے ملنے والے سرپرائزز کو ایسے ہی انجوائے کریں جیسے وہ کر رہے تھے. کہتے کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹا ہو جائے، میری تو بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں. قال کذالک، پھر تسلی دی اللہ نے. دوبارہ یہی سننا چاہ رہے تھے نا، ہاں اسی طرح ہوگا، اور تیرے رب کے لیے بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور اللہ کیا تجھے نہیں بنا چکا جب کہ تو کچھ بھی نہیں تھا؟ کہنے لگے اچھا مجھے کوئی نشانی، میرے دل کی تسلی کے لیے کہا کہ تم 3 راتوں تک بول نہیں سکو گے انسانوں سے. پھر وہ محراب کی طرف نکلے، اللہ کی تسبیح کی انہوں نے صبح و شام. پھر اللہ تعالیٰ کے کہتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خطاب ہے، یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. ہم نے پہلے بھی یہ لفظ پڑھا ہے، اللہ پہلے بھی ہمیں بتاتا رہا ہے کہ کتاب کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے. جب بنی اسرائیل کو بک ملی ہے تو تب اللہ نے یہی کہا ہے کہ قوت کے ساتھ پکڑنا، مطلب ڈھیلا پکڑا تو بک کو ضائع کر بیٹھو گے. اللہ ہمیں ہر پیغمبر کی سٹوری سنا کے یہ کیوں کہتا ہے کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا؟
ہر پیغمبر نے اپنے بعد میں آنے والوں کو نصیحت کی، اور اللہ نے بھی انہیں یہی نصیحت کی کہ کتاب کے ساتھ تعلق چھوٹا، کیونکہ اللہ کا کنیکشن صرف اللہ کی کتابیں ہیں، صرف اللہ کی بکس ہیں، اور وہ بکس جن میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ اللہ کا کنیکشن اب اگر کہیں رہ گیا ہے، باقی تو وہ صرف قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کہا تھا کتاب کو مضبوط پکڑنا، بس یہ کنیکشن یہ نہ ٹوٹنے پائے، یہ رابطہ نہ ٹوٹنے پائے اللہ کا مخلوق سے۔ اور پھر یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ اور باتیں ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اچھا ہاں، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا، اور اپنے والدین کا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ بڑا نیک تھا، ان کا حق پہچاننے والا تھا، اسے ہم نے نافرمان نہیں بنایا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلامتی ہے اس دن پر جب وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ وفات پائی، اور جس دن وہ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ 3 دنوں کو مبارک دن کہتا ہے۔ جب اللہ کا پیغام دے کر آئے، درمیان میں کیا ہوا نیور میٹر، کتنی بڑی بات ہے، جس 3 چیزیں اللہ کاؤنٹ کرتا ہے، پھر تمہارا پیدا ہونا بھی مبارک، تمہارا مرنا بھی مبارک، اور تمہارا دوبارہ زندگی ملنا بھی مبارک ہو جائے گا اگر وہ پیغام دے کر آ جاؤ گے تو۔ اور انسان کی زندگی کے کتنے مراحل ہوتے ہیں؟ انسان کی زندگی کے کتنے مراحل ہوتے ہیں؟ 3 لائف سپینز ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ میں صدقے جاؤں اپنے رب کے کہ اس کی آیات کی فارمیشن کتنی خوبصورت ہے۔ ویلکم یار۔ تو کتنی خوبصورت فارمیشن ہے کہ وہ کہتا ہے تمہارا پیدا ہونا بھی مبارک، تمہارا بچپن بھی مبارک، تمہاری جوانیاں بھی مبارک، تمہارا بڑھاپا بھی مبارک ہو جائے گا اگر خاتمہ خوبصورت ہو گیا، اگر خاتمہ اس حال میں ہوا کہ تو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے، دیٹس آل، بس یہی چاہیے اللہ کو۔ اللہ نے درمیان میں قصہ مختصر کر کے یہ نہیں بتایا پھر کیا ہوا، یحییٰ کے ساتھ کیا کیا۔ یحییٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، جوانی میں ہی شہید کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی مبارک تھی، جتنی زندگی ملی تھی انہوں نے اس میں وہی کام کیا جو رب کو راضی کرنے والا تھا، تو ان کی زندگی مبارک ہو گئی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دشمن نے ان کے خلاف کیا چال چلی، ان کو کون کون سی اذیتیں دی، کیسے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، اس لیے اللہ نے ان کو ریکارڈ نہیں کیا۔ آگے سے آیت نمبر 16 سے شروع ہو رہا ہے، سوری 16 ہی ہے، ہاں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پہلے ذکر و رحمت ربی کا یہاں واو لگا ہے، اور مریم کا ذکر کیجیے اپنی کتاب میں، فلیش بیک میں جائیے اور وہ سین یاد کیجیے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ مشرقی جانب، مسجد اقصیٰ کی ہی مشرقی جانب ایک گوشے میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئی تھی، اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ اور پھر ان کے پاس حضرت جبرائیل امین کا آنا اور ان کو بتانا کہ اللہ آپ کو، دونوں سٹوریز میں سملیرٹیز ہیں کہ ان کو بھی بیٹے کی خوشخبری ملی اور ان کو بھی بیٹے کی خوشخبری ملی۔ اور میں حیران ہو گئی ہوں، میں جب بھی نوٹس بناتی ہوں، میں جب بھی ایک نئے سرے سے سورت کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ قرآن زندہ کتاب ہے، یہاں ہر لمحے چینج ہو رہی ہے، کن فیکون ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اٹ از ویری امیزنگ، بلکہ اسٹانشڈ، میں اسٹک ہو جاتی ہوں کتنی دیر کہ میرا رب ہر دفعہ ایک نئے اسپیکٹ سے وہی آیت ہوتی ہے، لیکن مجھے اس میں سے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، پہلے کچھ اور نظر آیا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں وہ معجزہ ملا ہے، سارے پیغمبروں کو معجزے ملے ہیں، پیغمبروں کو ملے، اور پیغمبروں کی زندگی کے بعد وہ معجزے ختم ہو گئے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم حامل قرآن ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا وہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے۔ آپ اس کے مطابق اپنی زندگیاں بدلیے، آپ کے ساتھ ویسے معجزے ہوں گے جیسے ان پیغمبروں کے ساتھ ہوئے۔ قرآن کی یہ آیات ایسے اپنی طرف کھینچتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ ہم ویسے ہی معجزانہ صلاحیت رکھتے ہیں، وہی تاثیر ہے جو کسی بھی معجزے کی ہوتی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونکوں میں تھی، ان کے ہاتھ میں تھی،
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ بجھا سکتا ہے میرا رب، وہ ہماری بھی سارے مسائل کی آگ ہم پر بجھا سکتا ہے قرآن کے ذریعے. ہمیں پلٹنا ہوگا اس معجزے کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بھی کہتی ہیں مجھے لڑکا، ہاں میں بتا رہی تھی کہ یہ اس میں اور پیغمبروں کے قصے آئیں گے، لیکن ان سے پہلے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا ہے. یہ بات مجھے بہت زیادہ حیران کی کہ جب آگے آنا شروع، حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کو بھی پہلے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زکریا علیہ السلام نے انسپائریشن ہی مریم علیہ السلام سے لی. قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورۃ آل عمران میں ہے نا غالباً، کہ وہ زکریا جب دیکھا کرتے تھے مریم کے پاس پھل، بے موسم کے پھل دیکھا کرتے تھے، تو ان کو انسپائریشن ملی کہ میرا رب جو مریم کو بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، سدا بہار پھل کھلا سکتا ہے، وہ میرا رب مجھے ہرا بھرا کیوں نہیں کر سکتا. ایک پیغمبر کو انسپائریشن ایک چھوٹی سی لڑکی سے مل رہی ہے، اور میرا رب نہیں شرماتا. میں حیران ہو رہی تھی، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں کا بیٹا اسی کی طرح ہوگا، فلاں کی بیٹی ماں جیسی ہی ہوگی. ہم انسانوں کے سٹینڈرڈ کتنے ڈیفرنٹ ہیں، اور اللہ قرآن میں بار بار یہ سٹینڈرڈ، اس بات کو پلیز لکھ لیجئے اپنے نوٹس میں، کہ ہم لوگ کہتے ہیں جیسا باپ ویسا بیٹا. ہم لوگ رشتے لیتے ہوئے یا رشتے کرتے ہوئے بھی سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، اس کا خاندان دیکھو. اور اللہ کیا بتاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمان ہو سکتا ہے، حضرت ابراہیم کا والد بھی. آپ کا باپ کیا ہے، آپ کا بیٹا کیا ہے، آپ کی بیوی کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان. آپ کا شوہر کیا ہے، وقت کا فرعون. سب سے زیادہ قصے اس پوری کتاب میں کس کے سنائے گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ جس کافر، جس جابر بادشاہ سے پڑا وہ فرعون تھا. جس کا خامن تھا اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو وہ مقام ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملے گا، وہی مقام محمود، وہ اپنے پاس گھر. تو اللہ نے وہ عطا کر دیا. آپ کا خامند کیا ہے، آپ کی بیوی کیا ہے، آپ کا بچہ کیا ہے، آپ کی اولاد کیسی ہے، آپ کے پیرنٹس کیسے ہیں، اللہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کتنی بڑی رحمت ہے میرے رب کی. اور ہمیں اسی طرح سے سوچنا ہوگا. انسان کو اس کی انڈیویجول پرسنالٹی کے مطابق جب اللہ ریوارڈ کرتا ہے تو ہم کب تک یہ کرتے رہیں گے. ماں ماسی کند ارے دیاسی ہمارے یہاں سرائے کی میں مثال ہے، جیسی ماں ہوگی ویسے بیٹی ہوگی. فلاں نے کچھ کیا، ہاں باپ بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی یہی کچھ کیا کرتا تھا. میرا رب تو یہ باعث نس نہیں رکھتا. وہ پیغمبروں کے قصے سنانے سے پہلے مریم علیہ السلام کی جرت کا، مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا، مریم علیہ السلام کی کے اوپر جو گزری وہ ساری کی ساری پہلے سناتا ہے. وہ سارے پیغمبر مرد تھے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو ان سب پر فوقیت دیتا ہے. اگر اللہ سب سے پہلا چیپٹر، ہم کوئی بھی اسکول ہو یا کوئی بھی یونیورسٹی ہو تو اس میں گریڈز تو ہوتے ہیں نا. پاس فیل دنیا میں پاکستان کی طرح نہ بھی کریں تو گریڈز بھی تو ہوتے ہیں، A+ بھی تو ہوتا ہے. اللہ A+ ایک عورت کو عطا کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ان کا سارا وہ پریشانی، وہ خوف. اور مجھے حضرت مریم علیہ السلام کی یہ بات، فجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی، کہنے لگی کاش ایسا ہو جاتا، مت تو قبل ھذا، میں مر چکی ہوتی، یہ میرے ساتھ ہونے سے پہلے میں مر چکی ہوتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اللہ آپ کو سم ٹائم اتنا زیادہ اوبلائج کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا مقام دینا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے مجھے اتنی بڑی آزمائش سے گزارا جا رہا ہے، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کاش کہ خودکشی جائز ہوتی تو میں اب کچھ کھا کے مر جاتی. تو یہ ہمیں کتنی بڑی انسپائریشن ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ بعض دفعہ ہم چیزوں کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ گزرے ہوئے حالات پر اتنا واویلا کر رہے ہوتے ہیں، اتنا رو رہے ہوتے ہیں، اتنی پین میں ہوتے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں کر رہے ہوتے، پریٹینڈنگ نہیں کر رہے ہوتے. ہم سچ مچ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں کتنا بڑا مقام دینے والا ہے. میرے ایک سر تھے، سر شہاب یونیورسٹی میں، جو ابھی میں نے ریسنٹ ماسٹرز کیا ہے، آخری ماسٹرز. دل تو میرا ہے کہ میں PhD کروں، اب جیسے دیکھیں اللہ کو منظور. تو وہ سر شہاب مجھے کہا کہتے تھے، ایک بار میں نے ان سے کہا سر آئی ایم ان پین. تو
تو میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کریں. کہتے ہیں تخلیق تو ہمیشہ تکلیف میں ہی ہوتی ہے. مجھے ان کا وہ جملہ بہت اٹریکٹ کیا. کہنے لگے کوئی بھی تخلیق تکلیف سے گزرے بغیر نہیں ملتی. وہ مجھے ہنس کے کہا کرتے تھے دل ٹھیک ہے نا، دل اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے، بس مجھے ٹھیک نظر آ رہا ہے تمہارا دل، تو بس باقی سب ٹھیک ہے، پھر سب خیر ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے. تو اللہ بھی یہی کہتا ہے. وہ مریم علیہ السلام جن کا تذکرہ، جن کے چیپٹر ہیں، جن کی صورت ہے، آل عمران میں تو چیپٹرز ہیں نا، ان کے آیات ہیں جن کی تعریف کی. اور میں حیران ہوں اللہ نے کسی پیغمبر کو ان کے والد کے نام کے ساتھ نہیں پکارا. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نہیں کہا ابراہیم ولد آزر، نو ولد تارخ، کوئی کچھ بھی، کوئی بھی. فار ایگزامپل میں آپ کو چیلنج کر کے کہتی ہوں پورا قرآن اٹھائیں اور دیکھیں، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے اکیلا نہیں لیا کبھی. اتنی عزت بخشی ہے ایک عورت کو. ہاں ہم نے کیا سمجھ لیا، کیونکہ شیطان نے انسان کے بارے میں کہا تھا یہ تو بڑا حقیر میٹیریل ہے اس کی تخلیق کا، تو یہ حقیر ہے، اور ہم نے خود کو حقیر ہی سمجھ لیا. کہنے لگی اے کاش کہ میں آج سے پہلے مر چکی ہوتی. یہ فیئرز ہوتے ہیں نا ہمارے، ہمیں زندگی میں مشکلات کچھ ایسی لگتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بس اس سے پہلے مر گئے ہوتے، زمین پھٹ جاتی، ہم مر چکے ہوتے، ہماری زندگی میں یہ ٹائم نہ آیا ہوتا. ہمیں بار بار ایسی فیلنگز آتی ہیں، بہت بار ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایسے حادثات ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، مریم نے بھی ایسے سوچا تھا جب ہم اس کو اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی، اس قرآن کے آخری انسان تک آنے والی کتاب تک، آخری آنے والے انسان تک پہنچنے والی سٹوری میں لکھنے والے تھے، تب وہ بھی یہی سوچ رہی تھی جو آپ اور میں سوچتے ہیں. اور پھر ہم نے اسے کہا، اللہ جب انہوں نے ایسے کہا نا، تو اللہ کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ ان کے نیچے سے پکارا اللہ تحزنی. نیچے سے کہا، دل کی گہرائیوں سے اللہ کہتا ہے میں نے ان کو چھوا، ان ایسا جملہ بولا اللہ تحزنی، مت پریشان ہو، مت رو، غم میں مت جاؤ، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے. بظاہر تو ایک چشمہ تھا نا وہ، اس ٹائم ان کی اس پین کو، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ پین جو فزیکل ہے وہ برداشت کرنے کے لیے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی انہوں نے پیا، کھجوریں کھائیں، وہ درخت بھی وہ شیک ہوا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں تمام انسانیت کو ایک عورت کے قدموں کے نیچے رکھ دوں گا. تمام انسانیت کو ملنے والی سب سے بڑی دولت کو قدموں کے نیچے رکھ دوں گا. میں تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری کر دوں گا. یہ مقام اللہ نے ایک عورت کو عطا کیا. اللہ اکبر. پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ ہے، اور پھر اس میں ایک بات ہے، اللہ نے کیا کہا، وہ کیا کرتے تھے خود کو دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے قال انی عبد اللہ. وہ کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، کیونکہ لوگوں نے ان کی محبت میں انہیں خدا کا بیٹا ہی بنا دیا. مجھے کتاب اللہ نے عطا کی اور نبی بنایا، اور مجھے مبارک بنایا کہ جب تک میں تمہارے پاس رہوں تو تمہارے ٹائم میں بھی برکتیں ہیں. وَأَوْصَانِي، مجھے حکم دیا. یہ نوٹ کرتے جائیے گا کہ اس صورت میں ریپیٹڈ ہے. تمام انبیاء کی دعوت میں کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ. حضرت یحییٰ کو یہی کہا تھا نا، زکوٰۃ. اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں صلاۃ قائم کروں، اللہ کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کروں. وَالزَّکَاةِ، اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھوں. اور ہمیں لگتا ہے صرف کپڑے پاکیزہ رکھنے چاہیے، ہے نا، نماز کی جگہ پاکیزہ ہو. بس ہم نے پاکیزگی کا ظاہری مفہوم ہی سمجھا، دل کبھی نہ دھوئے، دل کے برتن ویسے کے ویسے میلے ہی رہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے جب دودھ خراب ہو جاتا ہے میلے برتن میں آ کے، سالن سے بھری دیگچی میں کوئی انسان کتنا بھی کم عقل کیوں نہ ہو، میں کہتی ہوں کوئی بڑی دیہاتی بڑی سادہ عورت ہو جس نے دنیا کی الف بے کا پتہ نہ ہو، وہ بھی دودھ ایسے برتن میں نہیں لے گی. ہمیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہمارے پاس وہ بک موجود ہے جو معجزانہ صلاحیت رکھتی ہے، جس کا ہر لفظ لیونگ لیجنڈ ہے. اس کے باوجود ہم نے اپنے برتن جو ہیں وہ خراب کر رکھے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، جس کا برتن صاف نہیں ہے اسے چھوئے کبھی نہیں. اس میں ایک قطرہ اس دودھ کا، اس نور کا نہیں ڈالوں گا. قرآن روشنی ہے نا، نور ہے، اللہ کہتا ہے نا اس کو نور.
ہر پیغمبر کی دعوت یہی ہے کہ خود کو پاک صاف رکھنا. ہم نے صرف یہی سمجھا کہ کپڑے دھوتے رہنا ہے. جو لاہے بن گئے ہیں، ہم دھوبی بن گئے ہیں. کپڑے دھونے بھی نہیں، ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے. سلوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے کپڑوں. ماتھے پر سلوٹیں ہیں، ہمارے ماتھوں پر سلوٹیں ہیں، اور ہم کپڑوں پر استری کرتے ہیں. اور ہم اپنے جوتے پالش کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، اور ہمارے دل میلے ہیں، زنگ آلود ہیں. یقین کریں ایسا ہی ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو معجزہ ملے اور پھر اس کے ساتھ وہ اپنی اور دوسروں کی زندگیاں تبدیل نہ کر دے. یہ نہیں ہو سکتا. ان کو بھی یہی اللہ نے کہا کہ ہم نے تو اسے زکوٰۃ کا حکم دیا، اس کو صلات کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ وہ زندہ رہا. وبرم بوالدتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم ملا، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا ہونے کا. ولم یجعلنی، اور نہیں بنایا میرے رب نے مجھے جبارن شقیہ. والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی ہے اس دن پر. وہاں کہا مبارک ہے وہ دن، یہاں کہا سلامتی ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مر جاؤں گا، اور جس دن میں دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا. یہ سارے دن مبارک ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا نا ابھی صرف ایک دن آیا ہے ان کے پیدا ہونے والا، پھر اس سے وہ اٹھا لیے گئے ہیں. اب جو دوبارہ آئیں گے یہیں ڈیتھ ہوگی، پھر یہیں دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے. یہ دو برکتیں اللہ ہمیں بھی دکھائے گا، اللہ ہمارے بھی نصیب کرے گا. اللہ کرے کہ ہمارے نصیب میں ہو. وَذَلِكَ عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے. یہ لفظ مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے. جب بھی آپ قرآن کھولیں، آپ جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ کون؟ مریم کا بیٹا. عیسیٰ کی پہچان کون ہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں بندہ سیلیبریٹی ہے، ایک کرکٹ سٹار ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کا بھائی ہے، یہ انضمام کا بھائی ہے. ملتان میں تو انضمام ہی رہتا تھا نا، اور ہم لوگ تو بڑے کریزی تھے کرکٹ کے دنوں میں. شدید کرکٹ پہ کرش تھا، کرکٹرز پہ تو بعد کی بات ہے. تو اس کے گھر کے چکر لگا، وہاں پر ہماری کوئی فرینڈ تھی، تو پھر بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے گھر کے باہر ہی ٹینٹ لگا کے رہنا شروع کر دیں کہ کوئی جھلک ہی نظر آ جائے. تو ایسے ہی لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ فلاں کرکٹر کی بیوی ہے، یہ فلاں سٹار کا، یہ شاہ رخ کا کوئی رشتہ دار لگتا ہوگا. ہاں، یہ کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ کہتا ہے عیسیٰ کون؟ مریم کا عیسیٰ، مریم کا بیٹا. سیلیبریٹی کون ہے؟ سیلیبریٹی کون ہے ان دونوں میں سے؟ ماں بیٹے میں سے ماں سیلیبریٹی ہے، مریم کا بیٹا. وہ اتنی بڑی سیلیبریٹی ہے کہ ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے چھوٹا کر دیا. سبحان اللہ، میرے رب نے عورت کو یہ مقام عطا کر دیا. اللہ اکبر. آیت نمبر 40 تک انہی کا قصہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. وَذْكُرْ فِي الْكِتَاب، اگر آپ لکھنا بھی چاہیں تو یہ ریپیٹڈ اینکر ہے اس سورت کا. اس سے پہلے اللہ ایک آیت کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، ہم زمین کے وارث ہیں اور جو کچھ اس پر ہے، اور پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، اور ان میں بہت سارا مکالمہ ان کے والد کے ساتھ ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. رحمان کا دشمن ہے، صرف اسی لیے میرے ابا جان آپ شیطان کی بات نہ منع کیجیے. میرے پیارے ابا جان، بات کرنے کا ان کا سٹائل. یا ابتی لما تعبدو، آپ کیسے کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں جو نہ سنتا ہو، نہ دیکھتا ہو، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہو. یا ابتی انی قد جانی من العلم، بے شک میرے پاس علم آ گیا ہے، میں نے سوچا ہے، میں نے غور و فکر کیا ہے، مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے ہمارا. تو آپ اسی راستے پر آ جائیے، وہ سیدھا اسی تک جائے گا. یا ابتی انی اخاف، خوف کی آیت. اے میرے ابا جان، مجھے خوف ہے، مجھے آپ کے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ آپ کا انجام برا ہو گیا، تو مجھے یہ خوف ہے، میں کیا کروں گا؟ میرا باپ، میرا جان سے پیارا رشتہ، وہ آگ میں جل رہا ہوگا، میں کیسے برداشت کروں گا؟ یہ خوف ہے مجھے. تو ساری اتنی پیاری کنورسیشن ہے یہ باپ بیٹے کی، 40 سے لے کر آلموسٹ 46 تک ہے. تو ان کے والد نے اس ساری بات کے جواب میں کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی، مجھے تمہاری گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ تم اپنے بتوں کو چھوڑ بیٹھے ہو، بھول گئے ہو، تم ان سے بے پرواہ ہوتے جا رہے ہو، تمہاری رغبت ہی ختم ہو گئی ہے. جو باپ دادا تمہارے کرتے آئے ہیں،
جس میٹرکس میں ہم ہیں، ان کے والد صاحب جو وہ تو شہروں کے بھی خدا بنایا کرتے تھے جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. فلاں شہر کا میئر ہے تو ہم تو میئر کہتے ہیں نا، وہ فلاں شہر کا خدا ہے، فلاں کالونی کا خدا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں آئے ہیں وہ لوگ صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے. کہتے ہیں 60,000 مختلف قسم کے رب تھے آلموسٹ. یہ بارش کا خدا ہے، یہ روزی روٹی دینے والا خدا ہے، یہ میرے خیال میں پھر سالن پکانے والا خدا ہے. اتنے زیادہ خدا اگر وہ کر رہے تھے تو پھر وہ میرے خیال میں مختلف اسی طرح کے خدا ہوں گے ان کے. تو یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی نان لاجیکل اور اسٹوپڈ لگ رہی تھی. اور ان کے والد خود بت ساز فیکٹری کے مالک تھے، اونر تھے، انڈیپینڈنٹ تھے بت بنانے میں. یہ بڑا مقام تھا، بڑا نام تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سسٹم چلا آ رہا ہے صدیوں سے، تو مجھے لگتا ہے ابراہیم تو بغاوت کرنے والا ہے. اس سے تیری باتوں سے تو مجھے بغاوت کی بو آ رہی ہے. اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مروا کے تجھے مروا ڈالوں گا. تو اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیکہ. نافرمان دعوت دینے کے بعد کوئی بھی انسان اگر آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا ڈنڈا اٹھا کے اسے ماریں گے دوبارہ سے؟ نہیں، دعوت صرف قرآن اور اخلاق کے ساتھ دی جائے گی. اس کے بعد اس سے کہو اپنا راستہ لیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بیٹے تھے تو پھر والد کو تو نہیں کہا جا سکتا اپنا راستہ لو، تو پھر انہوں نے کہا میں ہی اپنا راستہ لیتا ہوں. سلام علیکم، آپ سلامت رہیں. ٹھیک ہے، اسٹے ہیپی ود یور آل فیکٹری میکنگ، جو بھی کچھ آپ بنا چکے ہیں اس کے ساتھ خوش رہیں. میں چلتا ہوں. سأستغفر لک، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگتا رہوں گا، میرا رب معاف کر دے گا. پھر انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے بڑی امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا تو وہ مجھے محروم نہیں رکھے گا. پھر 51 سے اللہ نے بتایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اسے یعقوب اور اسحاق دیے. اور بنی اسرائیل کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی پوتے ہیں، ان کے ہی آگے سنس ہیں. اور ایک اور نعمت بھی اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرتا ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور آج تک ان کا تذکرہ بڑے اچھے لفظوں میں کیا جاتا ہے. میں نے ان کی یاد باقی رکھ دی، میں نے زبانوں پر ان کی سچائی کا ثابت کر دی. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں، ایک ٹین ایجر لڑکا ہے، کسی ایسی بستی میں رہتا ہے، کسی ایسے ملک میں رہتا ہے، کسی ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں سر سے لے کر پاؤں تک صرف شرک ہی شرک ہے. اسے پتا ہے کہ جو اس نے کیا ہے معاشرے کے لوگ امپریس ہو سکتے ہیں، اس سے نوجوان امپریس ہو سکتے ہیں. تو ان کے والد نے انہیں عبرت کی مثال بنانے کے لیے نمرود کے پاس شکایت بھی لگائی ہے، آگ میں بھی ڈلوایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر کیا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ایک سر پھرا لڑکا تھا جس نے اپنے ہی خداؤں سے بغاوت کر دی تھی. انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ میرا ذکر لوگوں تک ویسے پہنچے جتنی بڑی میں قربانی دے رہا ہوں تیرے لیے. میں نے جس طرح تجھے پایا ہے یہ چیز ریکارڈ ہو جائے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے اسے گفٹ کیا کہ اس کا تذکرہ زبانوں پر سچائی کے ساتھ. کوئی اس دور میں کوئی ویڈیوگرافی ہوتی تھی، اور بات آپ کو پتا ہے ایک زبان سے نکلے تو کانوں سے ہوتی 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 کتنی چینج ہو جاتی ہے. وہاں جہاں سارے لوگ ہی ابراہیم علیہ السلام کے مخالف تھے، انہوں نے اپنے اولادوں کو کیا کہا ہوگا کہ ابراہیم ہیرو نہیں ہے، یہ تو باغی لڑکا ہے، دیکھو اس کو پنش کی جا رہی ہے، کہیں تم ایسی حرکتیں نہ کرنا. اس کے باوجود آج تک ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ایک باغی اور خدا کے نافرمان کی طرح نہیں، خدا کے فرما برداروں میں سے بھی اوپر کی لسٹ تک پہنچ رہا ہے. یہ تھوڑا بڑا انعام ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ میری یہ قربانی ضائع نہ ہو، میں اس سے دین کو پروموٹ کروں، اللہ تیرے راستے کو پروموٹ کروں. اور اللہ نے ایسا پروموٹ کروایا کہ اللہ نے کہا میں نے اس کی قربانی پر اسے گفٹ کیا. اسحاق اور یعقوب، ان سب کو میں نے نبی بنایا. اور پھر ہم نے اسے ایک خاص رحمت بھی عطا کی کہ اس کو سچی زبان عطا کی. یعنی سچی زبان ہے، جو بات آپ لوگ آپ کے بارے میں سپیک کرتے ہیں، بولنا بولنا بولنا، تو اس کے بارے میں قیامت تک سچ بولا جاتا رہے گا، سنایا جاتا رہے گا. جہاں بھی وفا کے تذکرے ہوں گے سب کو یاد آ جائے گا کوئی لڑکا تھا
जहाँ पूरा जहान उसका मुखालिफ था और उसने टीन एज में घर बार भी छोड़ दिया अल्लाह से मोहब्बत में। ये है लिसान सिद्क़िन अलिया, ऊंची ज़बान, सच्ची ज़बान पे तस्करे रहेंगे। अल्लाह अपने लोगों की ज़बानों पर उनके यही तस्करे बाकी रखेगा। वस्कुर फिल किताब मूसा, इस किताब में मूसा अलैहिस्सलाम का भी तस्करा कर दीजिए। इन्नहु काना मुखलिसन व काना रसूलन नबिय्या। हमें लगता है अल्लाह ने यही लिखा है जो तर्जमा है ना, वस्कुर फिल किताब मूसा का तस्करा कर दीजिए। अल्लाह कह रहा है कि मैंने आपको ये मैसेज दिया है तो अब इस मैसेज को डिलीवर कीजिए कायनात तक, इंसानियत तक, और ख़ुद इस मैसेज से परसीव कीजिए, इसको जज्ब कीजिए कि फिर जो कुछ मूसा के साथ हुआ, फिर भी जो वो अपने रब के साथ जिस तरह से कनेक्टेड रहा, मुखलिस रहा, तो फिर हमारी ज़िंदगी में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे खौफ आने हैं, वही हालात आने हैं। दुनिया का सबसे बदतरीन काफिर, एरोगेंट काफिर, जिसको तकब्बुर बहुत ज़्यादा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टारगेट कोई आसान टारगेट नहीं था। अल्लाह क्यों कह रहा है फ्लैशबैक में जाइए और लोगों को याद दिलाइए ये किस्सा, कि पता चले उन्हें कि ऐसा कि मेरे साथ नहीं हुआ, ये मेरे साथ कोई अनोखा काम नहीं हुआ। ऐसा हज़रत इन ट्रायल से हज़रत मूसा गुजर चुके हैं, इन जज्बाती कैफियत से उन्हें भी रब ने गुजारा है। आगे फिर एक दो लाइनों के बाद फिर ववहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिया, फिर हमने उनको अता किया अपनी रहमत से भाई की सूरत में नबी। और फिर इस किताब में तस्करा कीजिए इस्माइल का, इन्नहु काना सादिकल वादे व काना रसूलन नबिया। हज़रत इस्माइल का तस्करा किस तरह से कीजिए, वो वादे का बड़ा सच्चा था। उनकी कमिटमेंट को अल्लाह ने ऐसे एक्नॉलेज किया है कि छोटे से बच्चे और वालिद कह रहा है कि आपको ज़िबा करना है। मेरा बेटा, मैंने ऐसे ख्वाब देखा है, मैं क्या करूं, मुझे मशवरा दो। कह रहे हैं बजान कर गुजरिए जो आपको कहा जा रहा है। और फिर कह रहे हैं छुरी तेज रखिए और आंखों पर पट्टी बांधिए, मेरे हाथ पांव बांध दीजिए। मैं इंसान हूँ, मैं हरकत करूँगा, तड़पूंगा, फड़कूंगा, तो फिर आपका दिल न डगमगाए, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हो, आप ना देखें, आप वो सीन नहीं देख सकेंगे, लेकिन फिर भी कीजिए, मुझे अपने रब पर कुर्बान कर दीजिए। ये किसने सिखाए? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। वो तो हज़रत हाजरा के साथ छोड़ के चले गए थे। वो फैज़ान नज़र था कि थी मकतब की करामात, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फ़र्जंदी। इतना खूबसूरत तरबियत इस्माइल अलैहिस्सलाम की किसने की कि मेरा रब कह रहा है इन्नहु काना सादिकल वादी, वो वादे का बहुत सच्चा था। उसके रब ने क्या वादा किया था, हम सब अल्लाह से वही वादा करके आए हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, अल्लाह तू है। सबसे पहले मेरी जान नहीं, अल्लाह तू है। सबसे पहले औलाद नहीं, अल्लाह तू है। मेरे वालदैन नहीं, तू है। मेरे बहन भाई नहीं, तू है। मेरी बीवी नहीं, मेरा खामद नहीं, तू है। अल्लाह ने कहा, वो वादा इस्माइल ने सच कर दिखाया। अभी कौन सी उन्हें रिसालत मिली थी, कौन सा उन्हें पैगाम पहुंचाना मिला था, बचपन था। अल्लाह कह रहा है उसने वादा पूरा कर दिया, वही वादा जो हम सबकी रूहें करके आई हैं अपने रब के साथ। अल्लाह ने कहा उसने वो वादा पूरा किया। अल्लाह अकबर। वकाना यामुरु अहलहु, और वो भी अपने घर वालों को तालीम दिया करते थे नमाज और ज़कात की। ये जो है कॉमन मैसेज हर नबी को मिला है, यही कॉमन मैसेज हम सबको मिला है, तो इसको याद रखने का है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर क्या आगे, वज़कुर फिल किताब इदरीस अलैहिस्सलाम, उनको हमने एक मकान की तरफ उठा लिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मेरा ख्याल है सिर्फ यही जिक्र है, हो सकता है आगे आने वाली सूरतों में आए। आज से पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। और देखें अल्लाह ताला उनके साथ क्या कह रहा है, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, सच्चे रसूल थे। वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया है और फिर इनको उठाया गया है, हमने बुलंद किया उन्हें एक मकान तक। अच्छा, हमें पता है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पे रहते हैं, ठीक है। अल्लाह क्या कह रहा है, मकान, देयर इज समथिंग प्लेस, वहाँ पर कुछ ज़मीन जैसा है, वहाँ पर कुछ ठहरने जैसा है। एक मुसलमान ये बातें, ये आयात कुरान में पढ़ने के बाद कायनात के राजों की खोज में कैसे उससे बेखबर रह के ज़िंदगी गुजार सकता है। मैं हैरान होती हूँ, कैसे क्यूरियोसिटी उसको नहीं उकसाती कि वो एक्सप्लोर करे कि कोई और भी जहान है इस आसमान के सिवा, इस दुनिया के सिवा और भी आसमान है जहाँ पर कोई और प्लेनेट भी है, कोई और मखलूक़ात भी रहती हैं, जहाँ कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रहते हैं और कहीं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रहते हैं। अल्लाह अकबर। उलाइकल लज़ीना, ये वो लोग थे, ये वो जमात थी जिन पर अल्लाह ने इनाम किया।
अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों में शामिल करे। मिनन नबीयीन मिन ज़ुर्रियति आदम, ये सब आदम की नस्ल में से होने वाले थे। अल्लाह ने आदम के ऊपर एहसान किया, फिर उसके तमाम औलाद आदम पर एहसान किया, और फिर उनके साथ कुछ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो हुए कश्ती में सवार, व मिन ज़ुर्रियति इब्राहीम, और इब्राहीम व इसराइल, ये सब जिनको हमने चुना, वज्तबैना व मिम्मन हदैना वज्तबैना, इनको हमने गाइडेंस भी दी और इनको चुना भी, सही सेलेक्ट किया पैगाम पहुंचाने के लिए। इतनी बड़ी निस्बत है। अल्लाह कहता है तुम्हें भी ऐसे ही चुना है, तमाम जहान के लोगों पर चुना है, और तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो नबियों को दी है। फिर आयत सजदा है, और फिर आयत सजदा के बाद अल्लाह एक बात करता है, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, और इंसानों की इन स्पीशीज़ के बाद, इस जनरेशन के बाद में आने वाले इंसानों ने क्या किया, अपने अखलाफ की, अपने बुज़ुर्गों की, एंसेस्टर्स की जो ज़िंदगियाँ थीं उनसे कुछ नहीं सीखा, ज़ाया कर दिया, वो सारा मैसेज ज़ाया कर दिया। हाँ, क्या किया ज़ाया करते ही, अज़ा उस सलाता, नमाज का ताल्लुक़ अल्लाह से तोड़ लिया। नमाज़ें पढ़ते हैं, ये नहीं है कि नमाज़ें नहीं पढ़ते, नमाज के साथ जो ताल्लुक़ नसीब होता है, जो कनेक्शन मेरे रब का नसीब होता है, वो उनको नसीब नहीं होता। वो सजदे करते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि अपनी ख्वाहिशात और अपनी विल्स को अल्लाह के आगे जब पेशानी झुका दी है तो फिर वो हुआ कि क्या चीज़ें हैं, जब प्राइड झुका दिया है तो फिर वो क्या चीज़ें हैं, लेकिन वो नहीं झुकाते। उन्होंने ज़ाया कर दिया नमाज को, नमाज उनसे छूट गई और वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग गए। बहुत जल्द अंजाम पता चल जाएगा उन्हें। आयत नंबर ये 58 थी, अब 67। और इंसान कहता है कि जब वो मर जाएगा तो फिर वो कैसे दोबारा जिंदा होगा। अवला यज़कुरुल इंसानु, क्या इंसान को याद नहीं है, अन्ना खलकनाहु मिन कब्लु, हमने उसको पहले भी पैदा किया था, वलम यकु शैया, जब वो कुछ भी नहीं था। डिबोया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता, हम कुछ भी नहीं थे। जब हम रूहें थे तो उससे पहले हम क्या थे, उससे पहले हम कुछ भी नहीं थे। फिर हम रूहें थे तो फिर उसके बाद क्या थे, हम कुछ भी नहीं थे, जब तक कि अल्लाह ने वो टाइम नहीं लाया कि जब इस दुनिया में भेजूंगा, 2000 में भेजूंगा, 1900 में भेजूंगा, इस सदी में भेजूंगा, इन वालदैन के घर भेजूंगा। फिर आप माँ के पेट में होते हैं और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं, किसी को वो याद है कि आपके माँ के पेट में कैसे रहे थे, कुछ भी नहीं था। ऑल इन सेम, ऑल इन वेन। अल्लाह अकबर। फवा रब्बे का, आपके रब की कसम, आपके रब की कसम, हम अलबत्ता ज़रूर इनको इकट्ठा करेंगे और फिर इनसे पूछेंगे, जहन्नम के गिर्द इकट्ठा करके पूछेंगे कि क्या कन कितना गुजारी है रात में। और अल्लाह ताला 92 आयत पढ़ूंगे और उसके बाद इसको एंड करते हैं। वक़ालुत्तख़ज़र रहमान वलदा, और वो कहते हैं, इंसान क्या कहता है, किसी से इतनी मोहब्बत करता है तो फिर वो क्या कहता है, रब दा पकड़ा छुड़ावे मोहम्मद, तो मोहम्मद दा पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। वो ये कह देता है। हमें लगता है कि सिर्फ ईसाइयों ने शिर्क किया, सिर्फ उन्होंने खुदा का बेटा कहा। हम तो कुछ भी नहीं कहते, हम तो गुल्व करते ही नहीं है। क्या हम नहीं करते गुल्व? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को हम कलमे में पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, पहले व रसूलु बाद में। पहले अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में वो अल्लाह के बंदे हैं, इंसानों के साथ ताल्लुक़ में वो अल्लाह के रसूल अपॉइंट हुए हैं। और इंसानों ने बड़ी ज़्यादती की कि जब उन्होंने कहा कि रहमान ने अपना बेटा बना लिया है, लका जे तुम शयन इद्दा, ये बहुत बड़ी बात कर दिया तुमने, बड़ी नागवार बात की है। तकादु समावा, तो अनकरीब आसमान, या तफत्तरना, आसमानों को मैंने रोक रखा है, उनका दिल चाहता है कि वो फट जाए, आसमान टूट पड़े इस बात पर कि किसी के साथ गुल्व ना करना, शख्सियत परस्ती ना करना, इस बात पर फट जाए। मिन हो वतन शक्कुल अर्ज, और ज़मीन शक हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए ज़मीन इस बात पर कि जब इंसान कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई और भी है मुश्किल कुशा। व तखिरुल जिबाल हाजा, और पहाड़ गिर पड़े, किसी के सर पे पहाड़ गिर पड़े इस बात पर। ये इतनी बड़ी बात है,
یہ کوئی سملی نہیں ہے، میٹافر نہیں ہے، اللہ ریالٹی بنا رہا ہے. اندھا والرحمن والدہ کہ انسان جب یہ پکارتا ہے اور یہ کہتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے، لاجیکلی سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے. اللہ نے کسی کو اتنا پریویلیج کر دیا ہے کہ اپنے ساتھ ہی ملا لیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے تو شایان نشان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد ڈکلیئر کرے. اولاد کس لیے چاہیے ہوتی ہے؟ نام باقی رہے، بڑھاپے میں کام آئے. وہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ کیا وہ تھکتا ہے، اسے اونگ آتی ہے؟ کیا اس کو اپنا نام باقی رکھنے کے لیے کوئی اپنے اولاد چاہیے جو اس کا نام باقی رکھے گی؟ وہ جو کائنات کا بنانے والا ہے، نام بھی اس کا، مقام بھی اس کا، تخت بھی اسی کا، ملک بھی اسی کا اور ملک بھی اسی کا. اللہ اکبر. سو دس از سورہ طٰہٰ، سورہ مریم.